بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو جی یہ ہمارا اتفاق ہوا ایوب پاک جانے کا، تو وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ یہ نئے نویلے پرندے خوبصورت دیکھے۔ میں نے سوچا چلے روٹی ہانڈی تو ہم روز ہی کرتے ہیں، تو آج ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو آپ میری ویڈیو میں یہ رنگ بریلے پیارے پیارے پرندے بھی دیکھیں، جانور بھی دیکھیں، تو میں نے سوچا چلیں آج آپ سے کوئی بات چیت بھی کر لیں گے۔ تو آگے بھی میں نے اپنے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا استغفار کے بارے میں، کہ استغفار کا ورد کریں، استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، فرض کر لیا، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک، اسے ہر فکر سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے لیے سوچ جو ہوتی ہے نا اسے کھول دیتا ہے، اس کے تنگی میں سے راستے نکالتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، مطلب اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ استغفار کو اپنے پر لازم کریں، اور یہ اگر آپ قرآن پاک میں بھی اس کا کئی جگہ پہ کئی نبیوں نے جو ہے وہ اس کا وظیفہ بتایا ہے کہ جی آپ استغفار کو پڑھیں، کچھ نے 700 دفعہ بتایا ہے بلکہ، تو آپ بس استغفار کو جو ہے نا اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو کبھی رد نہیں کرتا، بس انہیں ایک مخصوص وقت کے لیے جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں لیکن پھر ایک وقت کے بعد وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ ہماری دعاؤں کو سن نہیں رہا، تو ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے جو انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، کیونکہ اگر کسی کے منہ میں زبان ہے نا تو بات تو اس نے کرنی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم ان کے باتوں کو اپنی کمر پہ رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر کو جو ہے وہ دبا دیں گی، اور اگر تم ان کی باتوں کو پیروں کے نیچے رکھو گے نا تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیں، اپنی لوح صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں خوشی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں خوشی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا میں خوشی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے خوشی کے ساتھ دعا مانگو، مجھ سے بے دلی کے ساتھ دعا نہ مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے لیے کون سی چیز صحیح ہے، کون سا وقت صحیح ہے، میں جانتا ہوں، میں عطا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تم مجھ سے دعا کرو، بس مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، بس مجھ سے مانگو۔ اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان پہ قائم رکھے اور ہمارا اختتام بھی اسی ایمان پہ کرے۔ کبھی بھی آپ اللہ پاک کی ذات سے نا امید نہ ہوں، کیونکہ جو نا امیدی ہوتی ہے نا یہ شیطان ہی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں غافل کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چند پرند، یہ جانور بھی تو ہیں نا، ان کا رازق کون ہے؟ اللہ، اور ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ ہم تو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کی تو سوجھ بوجھ بھی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی ہر دکھ تکلیف میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں بھی آسمان کی طرف ہی دیکھنا ہے، اور ہمیں نا امید اور غافل بالکل بھی نہیں ہونا۔ آپ سے باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہانڈی روٹی تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو کیوں نہ کچھ باتیں کی جائیں، تاکہ آپ اگر میرے چینل پر آئے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کچھ سیکھ کے جائیں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز شاید جو آپ کے دل کو لگ جائے اور اس سے آپ کی سوچ میں تبدیلی آ جائے۔ یہ ہانڈی روٹی تو ہر انسان کرتا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو نہ آتی ہو، کیونکہ کھانا تو سب نے ہے۔ تو بس سکھانا، میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سکھانا کیا ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہوتا ہے، اپنا سٹائل دکھانا ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلے کھانا پینا تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو آج جو ہے نا آپ سے بات چیت کی جائے، کچھ ایسی باتیں جن کو سن کے آپ کو بھی اچھا لگے اور ہمیں بھی جو ہے وہ، مجھے بھی جو ہے وہ اچھا لگے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اپنے دل کو جو ہے نا کبھی بھی مایوس نہ ہونے دیں۔ مایوسی جو ہے نا وہ کفر بھی ہے، اور یہ شیطان کا
جو ہے وہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو ہمیں اللہ سے جو ہے نا وہ دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا غفور رحیم ہے، اس نے ایک صحیح وقت رکھا ہوتا ہے ہر کام کا، بس ہم لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کے یا اس کے وسوسوں کی وجہ سے نا ہمیں ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، ایک اندھیرا سا نظر آتا ہے، جبکہ اس اندھیرے کے پیچھے کی جو روشنی ہوتی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک کالی رات کے بعد ایک خوبصورت صبح طلوع ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح سے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جیسے کی تسبیح کیجئے، اللہ کے پاک نام ہے ان کی تسبیح کیجئے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کو روشن رکھتی ہیں، تازہ رکھتی ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ رکھتی ہیں، ہمیں غفلت کی طرف نہیں جانے دیتی، اور یہ حقیقت میں مبنی باتیں ہیں۔ آپ اپنے اوپر بس جو ہے وہ استغفار کو لازم کر لیں، اور ہر ایک کی جو ہے نا آیت کی جو ہے نا وہ ایک ایک تسبیح آپ روز کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بہت فرق آئے گا۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کی اپنی جو سوچ ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ اس میں بہت تبدیلی آتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتے ہیں نا، تو آپ ادھر ادھر کی جو ایک فضول باتیں ہوتی ہیں، جو شیطان کی پیدا کردہ باتیں ہوتی ہیں، کبھی کس کے بارے میں کبھی کس کے بارے میں، تو وہ یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی اس سے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو سوچ ہوگی نا وہ آہستہ آہستہ مثبت ہوتی جائے گی۔ جب آپ کسی کے بارے میں الٹا سیدھا سوچیں گے ہی نہیں تو آپ کے دل میں کسی کے لیے کیا نفرت پیدا ہوگی؟ تو جب اللہ کی یاد آپ کے دل میں ہوگی تو پھر اس جگہ پہ شیطان کا کوئی کام نہیں۔ ہر وقت اللہ کی یاد سے، اللہ کی تسبیح سے اپنے دل کو روشن رکھیے تاکہ اس طرف شیطان نہ آئے، کیونکہ جس جگہ شیطان آئے گا وہاں فتنہ ہوگا، وہاں پہ بغض ہوگا، وہاں پہ حسد ہوگا، کیونکہ اس کے تو کام ہی یہی ہے انسان کے دل میں یہ وسوسے پیدا کرنا۔ اور ان وسوسوں کو ہم صرف دور کر سکتے ہیں کلام الہی سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی تسبیح سے، ہر وقت کی جانے والی اللہ کی تسبیح سے۔ تو یہاں پہ ایک بہت ہی مزیدار سین تھا، آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر منییچر ہارس ہے اور ہم اس کے پاس آئے تو اس نے یہ اس قدر خوبصورتی سے، شاید خارش ہو رہی تھی لیکن ہمیں بڑا ہی اچھا لگا، جیسے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا، میرے خیال میں سے خارش ہی ہوئی تھی، یہ کھڑا ہو گیا۔ تو بچے تو بہت انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ، تو بس میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو منور کریں، اللہ آپ کے دل کو روشن رکھے۔ اور یہاں پہ دیکھیں مور جو تھا وہ سفید رنگ کا مور تھا، اور اس نے جو ہے وہ بالکل اپنے جو پر ہیں نا سارے کھولے ہوئے تھے، اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے سارے پروں کو سمیٹ لیا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو اس قدر تو مجھے امید ہے آپ کو یہ آج میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئیے گا تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔